بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی اس صورت کو 10 بار پڑھ لو، ہر بیماری سے چھٹکارا، یقین نہ ہو تو پڑھ کے دیکھنا جس سے ہر بیماری بھاگ جائے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی صورت پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ یہ صورت آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ صورت پڑھنے سے آپ کے جسم سے ہر بیماری دور ہو جائے گی، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ بابرکت اور طاقتور صورت ہے۔ اس چھوٹی سی صورت میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جسم سے ہر بیماری کو نکال کر انسان کو صحت مند کر دیا جاتا ہے اور موت تک کوئی بیماری قریب نہیں آتی۔ آپ کو کوئی خطرناک بیماری ہی کیوں نہ ہو، شوگر، بلڈ پریشر، کینسر، جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی تکلیف ہو، یہ صورت پڑھتے ہی آپ کی تکلیف، آپ کی ہر بیماری دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ عمل آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل توکل اور بھروسہ رکھتے ہوئے کرنا ہے، کیونکہ جو انسان اللہ تعالیٰ پر جتنا توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کو جلد صحت مند اور تندرستی عطا کرتا ہے۔ محترم ناظرین، توکل انسان کے دل کا وہ سکون ہے جو اللہ پر کامل بھروسے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی ایک اعلیٰ صفت ہے جو بندے کو دنیاوی معاملات میں بے خوف اور پرسکون رکھتی ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ عمل ترک کر دیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ ہر ممکن کوشش کے بعد نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ یقین کہ ہر چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی دل کو اطمینان بخشتا ہے۔ توکل انسان کو نا امیدی سے بچاتا ہے اور اسے صبر اور شکر کی راہ دکھاتا ہے۔ یہ ایک ایسا اعتماد ہے جو اللہ کی قدرت اور رحمت پر مبنی ہے۔ مومن توکل کے ذریعے اپنی تمام مشکلات کو آسان سمجھتا ہے۔ توکل کا مظہر یہ ہے کہ بندہ اسباب اختیار کرنے کے ساتھ دعا اور بھروسے کو ساتھ رکھے۔ یہ دنیا کی فانی مشکلات ایک ڈھال ہے۔ توکل کا مقام حاصل کرنے والا بندہ اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے۔ توکل ایک ایسی روشنی ہے جو بندے کو ہر اندھیرے سے نکال کر ہدایت کی راہ پر ڈالتی ہے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے توکل کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے، پھر جب آپ کا فیصلہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ مشورہ کرنے کے بعد جب کسی معاملے میں عزم کریں تو اللہ پر توکل کریں۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر کسی بھی کام میں اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے، اصل نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اپنی محنت کی بعد امید اللہ سے وابستہ کرتے ہیں۔ بے شک حضرت عبدال بن مسعود بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے حال پر تعجب ہے، اگر کسی کو معلوم ہو کہ اس کی بیماری میں کتنا اجر ملتا ہے تو وہ پسند کرے گا کہ وہ بیماری رہے، حتیٰ کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے۔ بے شک جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین سے فرماتا ہے، میرے بندے کے لیے وہ عمل لکھو جو وہ دن رات میں کریا کرتا تھا، اس میں بالکل کمی نہ کرنا، اس کا اجر ہوگا۔ وہ اس کو نیک اعمال سے روک دیا گیا اور وہ عمل کرتا رہا، اس کا بھی اجر ہوگا۔ مومن بندے کو بعض دفعہ بیماریاں، پریشانیاں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ان سب کا مقصد اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیے ہوئے جانے والے بلند مقام کو عطا کرنا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی بندے کا کوئی مرتبہ ہو جس پر وہ نہ پہنچا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں، اس کے مال میں اور اس کی اولاد میں کوئی مصیبت طاری کر دیتا ہے، پھر وہ بندہ اس پر صبر کرتا ہے حتیٰ کہ اس بندہ اس مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس بندے کا پہلا مرتبہ ہوتا ہے۔ بیماری جسم یا ذہن کی کسی خرابی یا تکلیف کا نام نہ ہے جس کی وجہ سے انسان کی صحت متاثر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی مرض ایسا نہیں پیدا کیا جس کی دوا نہ پیدا کی ہو، مگر جب امر خداوندی پہنچتا ہے تو وہ دوا اپنا اثر چھوڑ دیتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان دار فانی سے درا بقا کو صدر جاتا ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کی دوا ہے، جب بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ کسی بیماری کی وجہ سے موت کا واقع ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش اور قدرت کا فیصلہ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی موت واقع نہیں ہوتی، ہر شخص کا وقت مقرر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بیماری کے باعث وفات پا جانے والے شخص کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر صبر کرنے والے اور اس کی رحمت کے طلبگار کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیماری کو گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ کے لیے آخرت میں بلند مقام کا فیصلہ کرتا ہے، مگر ان کے پاس وہ اعمال نہیں ہوتے جن کی وجہ سے اس مقام کو پا سکیں، اسی لیے بعض اوقات بیماریوں اور آزمائشوں میں مبتلا کر کے انہیں اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ آخرت کے اس بلند مقام کے اہل ہو جائیں۔ اگر ہم ثابت قدمی سے کام لیں، ثواب کی امید رکھیں اور اپنے خالق کے فیصلوں پر راضی رہیں تو یہ پریشانیاں اور یہ بیماریاں ہمارے لیے رفع درجات کا ذریعہ ہیں۔ مومن کے لیے بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت اور نعمت ہے۔ اس آزمائش کے ذریعے مومن کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، بیمار سے درجات میں بلندی ہوتی ہے، انسان کے دل میں عاجزی اور اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، وہ صبر و استقامت سیکھتا ہے اور اپنی آخرت کی تیاری میں مزید مشغول ہو جاتا ہے۔
اس طرح بیماری بظاہر تکلیف دہ ہونے کے باوجود ایک مومن کی ایمان اور روحانی ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ محترم ناظرین، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ وہ کون سی صورت ہے جو آپ نے پڑھنی ہے؟ یہ صورت پڑھنے سے جسم سے ہر بیماری دور ہو جاتی ہے اور مرتے دم تک کوئی بھی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ کلمہ یہ ہے: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلی یا شافی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفات عین۔ اے ہمیشہ سے زندے والی ذات، اے ہر چیز کو قائم رکھنے والی ذات، میں تجھ سے تیری ہی رحمت کا واسطہ دے کر مدد طلب کرتا ہوں۔ میرے سائر معاملات سنوار دے اور مجھے آنکھ چبھنے کے برابر بھی میرے اپنے سپرد مت فرما۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے اور پھر آپ نے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ جسم کی کوئی بھی بیماری دور کرنے کے لیے سورہ فاتحہ کو اکسیر سمجھا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کیا جائے تو جسم سے ہر طرح کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، اسی لیے آپ نے سورہ فاتحہ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے اپنے جسم کی ہر بیماری کو دور کرنے کے لیے۔ کوئی بھی تکلیف یا مصیبت یا پریشانی ہو، اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو آسان اور بیماریوں کو دور فرما دے گا انشاءاللہ۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام مشکلات اور پریشانیاں، بیماریاں اور تنگ دستیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔